اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے مبینہ طور پر عدالتی امور میں مداخلت پر سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ اس سماعت میں جو دلچسپ پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ججز کی جو اوپینین تھی وہ ایک دوسرے سے متضاد یا مختلف بھی نظر آئی۔ مثال کے طور پر جسٹس عطر من اللہ نے یہ کہا سپریم کورٹ میں دوران سماعت کے یہ مداخلت اب بھی ہو رہی ہے اور یہ بڑا سنگین معاملہ ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کہا کہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا کر ان مسائل کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس طرف جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے کہا کہ وہ مداخلت برداشت نہیں کریں گے اور کسی طور پر عدلیہ کی آزادی پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اب 29 اپریل کو اس کی سماعت ہوگی اور لارجر بینچ بھی تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح اس مقدمے کی لائیو کوریج ہوئی، یقینی طور پر اس حوالے سے اب بحث مباحثے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے بھی دلائل دیے جائیں گے اور اس کے مخالفت میں بھی دلائل دیے جائیں گے، مگر ایک جو چیز ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اب پوری قوت کے ساتھ نمایاں ہوا ہے۔ ایسا عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس عام مقدمے کی سماعت کرے اور کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا قانون ضرور بنائے کہ جو کوئی بھی مبینہ طور پر عدالتی امور میں مداخلت کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ بصورت دیگر یہ جو معاملہ ہے یہ اسی طرح سے بحث مباحثے کا سلسلہ رہے گا اور اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ یعنی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان جو ان کے 7 ججز ہیں وہ یقینی طور پر دباؤ میں آ گئے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے اس بات کا کھلے عام اعتراف کیا ہے کہ ہماری جو عدالتی امور ہے اس میں مداخلت ہو رہی ہے۔ اب جیسے ایک پہلے کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کو لگایا گیا اور جسٹس تصدق حسین جیلانی کو کہ وہ اس معاملے کا فیصلہ کریں، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس بات سے پیچھے ہٹ گئے اور اس مقدمے کی سنگینی کا ان کو اندازہ ہو گیا۔ یہ جو مقدمہ ہے یہ یقینی طور پر اس میں حکومت بھی مشکل صورتحال سے دوچار رہے گی اور خود سپریم کورٹ بھی مشکل صورتحال سے دوچار رہے گی، اور جن ایجنسیز پر الزام لگ رہا ہے وہ بھی اس صورتحال میں مشکلات کا شکار رہیں گی۔ اب اگر اس کا فیصلہ جس کی توقع ہے کہ کوئی ٹھوس فیصلہ ہوتا ہے، اگر سمبولک بھی ہوتا ہے جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے فیصلے میں ہوا، جیسے جو اپارا کا جو دھرنا تھا اس کے حوالے سے ہوا، پھر بھی اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ ناظرین، اس موجودہ جو صورتحال ہے اس کو آپ ایک پریشر ٹیسٹ کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو عام آدمی کا جو اس کا انوالو ہونا ہے قانونی معاملات کے حوالے سے وہ بڑا ہے، اور وہ اس بات کا یہ اب سوال اٹھاتا ہے کہ اگر آئین کے اعتبار سے یہ معاملہ یوں ہے تو اس طرح سے یوں کیوں نہیں ہو رہا۔ وہ یہ بھی سوال اٹھاتا ہے کہ اگر مبینہ مداخلت قانوناً جرم ہے تو پھر مداخلت کیوں ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی تو کیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے؟ غرض یہ معاملات اب پاکستان کا جو ایک ماضی ہے جس طرح سے ہم چیزوں کو نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں اور چیزوں کے حوالے سے ڈنگ ٹپاؤ یا بقول چودھری شجاعت کے مٹی پاؤ کی پالیسی تھی وہ شاید اب اس وقت نہیں چلے گی۔ اب چیزیں ٹرانسپیرنٹ انداز میں سامنے آئیں گی، اگر نہیں آئیں گی تو مزاحمت ہوگی۔ 8 فروری کے جو الیکشن ہے اس کے بعد سے جو منظرنامہ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں یوں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں جو پاکستان کا عام آدمی ہے اس نے اگر نون لیگ کو ووٹ دیا ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، جس کو بھی ووٹ دیا ہے وہ اب اپنے ووٹ کے حوالے سے بڑا کانشیس ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی رائے ہے، جو اس کی سے ہے وہ سنی جائے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عام آدمی کا جو مفاد ہے اور خواص کا مفاد آپس میں ان کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور یہ دونوں جو مفادات ہیں جن کا ٹکراؤ آئندہ ماہ و سال میں بھی جاری رہے گا۔ یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک چیزیں قانون آئین کے مطابق سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ یقینی طور پر اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں، مگر جو صورتحال ہے، جو ہمارا ماضی ہے، جو حال ہے، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور جو دیگر ججز صاحبان ہیں
اور جس طرح جیسے منصور علی شاہ ہے، جس طرح عطن من اللہ ہے، جس طرح وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور وہ اس تمام جو عمل ہے، جو جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں، جو ان کا نیریٹو ہے اب تک، وہ جو آج کی سماعت ہوئی ہے اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس نیریٹو کی، اس خط کی تصدیق کی ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہو رہا ہے۔ یہ جو اب جب فل کورٹ بنے گا تو اس کے بعد مزید صورتحال جو ہے وہ واضح ہونی شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے جو ججز ہیں وہ بھی دباؤ محسوس کرتے ہیں، اور جب یہ معاملہ اوپن ہیئرنگ میں آ جاتا ہے اور اس کسی مقدمے کی لائیو کوریج ہوتی ہے تو اس میں جیسے میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اور پھر جب محفلوں میں جب ہمارے معزز جج صاحبان جاتے ہیں گھروں میں، برادریوں میں، تو ان سے بھی ان کے متعلق اس حوالے سے باز پرس کی جاتی ہے، یا ان سے ایک بحث مباحثے کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یوں ایک جو میڈیا ہے ہمارا، اور وہ اس حوالے سے اپنا ایک دباؤ محسوس کر رہا ہے، اور وہ جو مقدمہ ہے وہ عدالت میں نہیں لگتا، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوام کے سامنے لگتا ہے، اور عوام اس کو جج کرتے ہیں کہ کیا فیصلہ کسی عدالت نے درست دیا ہے یا نہیں دیا، کیا زمینی حقائق اس کے مطابق ہیں یا نہیں ہے۔ یوں اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت میں مبینہ مداخلت کا معاملہ عوامی عدالت میں چلا گیا ہے، جس کا دباؤ جو ہے وہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے شاید وہ بھی کسی نہ کسی حد تک محسوس کرے۔